جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام بھائی درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ قرآن پاک میں 26ویں پارے میں سورہ حجرات ہے. سورہ حجرات میں اسلامی معاشرت کے، اسلامی کلچر کے بنیادی بڑے اہم مسائل بیان ہوئے ہیں. ہر مسلمان کو یہ مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے، مستورات کو بھی سکھانا اور مردوں کو بھی. ایسی سورۃ النساء مستورات کو سکھائی جائے، سورہ حجرات سکھائی جائے، سورۃ النور سکھائی جائے، خاص طور پر مستورات کو اور مردوں کو بھی. اور اللہ جل شانہ کی کرم فرماتے ہیں، زہر قسمت یہ قرآن پاک کا درس ہوتا ہو، اس کو تو اپنے لیے حرز جان بنائیں اور اپنی سعادت سمجھیں، اس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں. صرف لفظی ترجمہ بھی قرآن پاک کا استادوں سے پڑھ لیا تو بہت بڑی خیر حاصل کر لی. اگر تفسیر بھی ساتھ ہو جائے تو پھر تو اور بھی زیادہ برکت کی چیز ہے. صرف لفظی ترجمہ بھی پڑھ لیا وہ بھی خیروں سے خالی نہیں. خود نہیں پڑھنا، استادوں سے پڑھنا ہے، یہی سنت چلی آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے کبھی نہیں فرمایا کتاب بھیج دیو استاد نہ بھیجو، ایسا کبھی نہیں ہوا. جو لوگ اپنے زور مطالعہ پر عالم بننے کی کوشش کرتے ہیں اکثر وہی فتنوں کا ذریعہ بنتے ہیں. اس وقت بھی عام طور پر جو فتنوں کا ذریعہ بڑے بڑے فتنے بنے، وہی لوگ بنے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے زور مطالعہ سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. تو امت میں بہت بڑے بڑے فتنے برپا کیے ہیں. استاد کے بعد قرآن پاک سمجھ میں آتا ہوتا تو پھر اللہ جل شانہ ایک کتاب نازل کرتے مکۃ المکرمہ میں، قرآن مجید کا ایک نسخہ مدینہ منورہ میں، ایک بھیج دیتے طائف میں، ایک جدہ میں، ایک دمام میں، ایک ریاض میں، ادھر پاکستان میں. لو پڑھو عمل کرتے چلے جاؤ. استاد کی ضرورت، ڈاکٹری پڑھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے نا. اگر کوئی آدمی کہ جناب میں انگریزی بہت اچھی جانتا ہوں اور بازار میں ڈاکٹری کی جتنی کتابیں ہیں سب میں لے کے آ گیا ہوں، خود پڑھ کے ڈاکٹر بن رہا ہوں، تو کیا خیال ہے کوئی سمجھدار آدمی علاج کرائے گا؟ اور حکومت کو پتہ چل گیا کہ ایسا آدمی بھی ہے جس کے پاس سند کوئی نہیں، ڈاکٹروں کے پاس اس نے پڑھا نہیں، ہاؤس جاب کیا نہیں، تو کیا خیال ہے حکومت اس کو اجازت دے گی یا جیل میں بند کرے گی؟ بولے نہیں، جیل میں بند کرے گی. جیلی ڈاکٹر ہے، استاد سے نہیں پڑھا. ڈاکٹر کا استاد ڈاکٹر ہی ہوگا نا. اس نے ڈاکٹروں سے نہیں پڑھا، ان کی مجلس میں نہیں رہا، ان کی صحبت میں نہیں رہا، سیکھا نہیں، یہ جیلی ڈاکٹر ہے، اس کو جیل میں. تو ایسی جو جیلی عالم بنتا ہے وہ بڑے جیل میں جائے گا. اس جیل کا نام لینا بھی یہاں مشکل. جنت مہمان خانہ ہے اور جہنم جیل خانہ ہے.
اس لیے یہ ایک نظام چلا ہے. تورات کو اب دیکھیں، زبور دیکھیں، انجیل دیکھیں. ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو تقسیم کر دی، چلو پڑھو عمل کرتے جو. نہیں، استاد بھیجیے، پھر استادوں کے شاگرد، پھر شاگردوں کے شاگرد. یہ نظام ہے، فطرتی نظام ہے. اچھا، ایسا بھی نہیں ہوا کہ استاد کتاب تو نہ ہی ہو، استاد نہیں. اللہ تعالیٰ نے استاد تو نہ بھیجے ہوں، کتاب بھیج دی ہو. ایسا تو وہ استاد ہیں، کتاب کوئی نہیں. استاد موجود ہیں، کتاب کوئی نہیں. آدم علیہ السلام استاد محترم موجود ہیں، کتاب کوئی نہیں. نوح علیہ السلام استاد محترم موجود ہیں، کتاب کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام بڑی کتاب تو نہیں ملی، چھوٹے صحیفے ملے. زکریا علیہ السلام استاد محترم موجود ہیں، کتاب کوئی نہیں. نئی کتاب کوئی نہیں. ایسا نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو استاد کوئی نہ ہو. ایسا تو ہوا استاد ہیں، کتاب کوئی نہیں. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب ہے، استاد کوئی نہیں. یہ جو ایک نیا سسٹم چل پڑا نا کہ استاد محترم کو لٹکا دو سامنے ٹی وی میں اور یہاں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے قرآن پاک سمجھو، یہ فطرت کے خلاف ہے. ایک آدھ آدمی کو اگر ہدایت مل بھی جائے لاکھوں میں سے، وہ دلیل نہیں بن سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں قسمت کھول دی، کہیں درس قرآن پاک ہوتا ہو، اس کو سعادت سمجھیں. آپ کے قریب میں مولانا صدیق صاحب کے مسجد میں بھی درس قرآن پاک ہوتا ہے، مستورات کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. پیچھے قرآن پاک مکمل بھی ہوا الحمدللہ. ان کا 40 روزہ رمضان شریف سے پہلے قرآن مجید کا درس دیا، اور اس کے بعد جو سالانہ درس چلتا ہے وہ بھی ہے. عصر کے بعد مستورات کے لیے بھی ہے. تو سورہ حجرات کے اندر اللہ جل شانہ نے اسلامی معاشرت کے بنیادی بہت سارے مسائل بیان کیے. ہم چند ایک کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ سن لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی آدمی کچی خبر والا آ جائے، پکی خبر اس کے پاس نہ ہو، کمزور آدمی، بات کے اعتبار سے کمزور آدمی تم پر ہمارے پاس آ جائے تو فتبینوا، اس کی بات کی تحقیق کر لیا کرو. ادھر سے سنی ادھر سے عمل پہ لگ پڑے، ایسا نہیں. تحقیق کرو کہ صحیح بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسے نہ ہو کہ تم کون جو نقصان پہنچانے کے لیے کسی قوم کو، بجہالۃ، جہالت سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم نادم ہو جاؤ آپ نے کیے بال. ایک واقعہ ایسا ہوا، بنو المسترق ایک قبیلہ ہے، اسی قبیلے کی ایک ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. یہ قبیلہ ہے، یہ قبیلہ مسلمان ہوا، ایک کے سردار مسلمان ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے احکام سکھائے. ان میں زکوٰۃ کا حکم بھی دیا کہ تم لوگوں نے زکوٰۃ بھی دینی ہے. جب سال پورا ہو جائے تو فلاں فلاں مال پہ اتنی زکوٰۃ دینی ہے. ہمارا قاصد تمہارے پاس آئے گا، اس قاصد کو تم زکوٰۃ دے دینا. وہ وقت طے ہو گیا کہ کب آئے گا، تاریخ طے ہوگی کب آئے گا، فلاں وقت آئے گا، فلاں تاریخ کو آئے گا. وہ تاریخ جب آئی تو یہ لوگ بڑے ادب والے تھے، بہت ادب والے لوگ تھے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ادب کرنے والے، صحابہ کرام نبی علیہ السلام کا ادب کرنے والے. تو اب ان لوگوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد آئے اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے. ہم باہر جا کر، بستی سے باہر جا کر ان کا استقبال کریں گے. ادب کا تقاضا یہ ہے. وہ قاصد کس ہستی کا، یہ تو دیکھو نا، وہ قاصد کس ہستی کا قاصد ہے، سفیر کس کی طرف سے آیا. وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر ہے، اس لیے اس کا استقبال باہر نکل کے کرنا چاہیے. وہ باہر آ کے استقبال کے لیے آگے. ادھر سے جس آدمی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے بھیجا، اس آدمی کی اس قبیلہ مستلق کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں، پہلے زمانے میں کوئی دشمنی بھی تھی. یہ راستے میں جا رہے تھے، ان کو پرانی دشمنی یاد آ گئی کہ وہی ان کے ساتھ میری دشمنی بھی ہے، یہ نہ ہو مجھے پکڑ کے مارے ہوں. یا یہ واقعہ آتا ہے کہ یہ خیال آیا، یا ان کو کسی آدمی نے آ کے بتا دیا کہ وہ لوگ بستی کے باہر آ کھڑے ہیں. اب اس آدمی نے کیا کیا، یہ اس بستی میں گیا ہی نہیں، یا دور سے کہیں دیکھا بستی والے لوگ نظر آئے باہر کھڑے ہیں. ہاں یہ تو وہی واقعی بات ہو گئی ہے کہ میرے دشمن مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں. بھائی تم جاؤ تو صحیح، پوچھو تو صحیح، سلام تو کرو. لیکن یہ بندہ درمیان سے بھاگ کے واپس آ گیا. اس نے آ کر کہا کہ چونکہ لوگوں کو دیکھ لیا تھا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت میری ان کے ساتھ پرانی دشمنی تھی، میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے وہ گیا وہاں پہ،
وہ لوگ مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے آ گئے، میں بھاگ کے وہاں سے آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، یہ عجیب لوگ ہیں، میرا سفیر ہے، میرا قاصد ہے، تو میں نے بھیجا ہے اور وعدہ ہوا تھا، یہ وہ قتل کرنے کے لیے مارنے کے لیے آ گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر تیار کیا جہاد کے لیے کہ اس قبیلے کے ساتھ جا کے جہاد کرو۔ سفیر کو مارنا کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس واقعے میں کئی دن لگ گئے۔ وہ لوگ روزانہ بستی سے باہر آتے استقبال کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے گا۔ جب 2-3 دن ایسے گزر گئے کہ استقبال کے لیے کوئی بندہ زکوٰۃ وصول کرنے آئے نہیں، زکوٰۃ کا وقت گزر گیا، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وعدہ کریں، وعدے کی خلاف ورزی کر جائیں تو کوئی مسئلہ نہ ہوگا، پریشانی نہ ہوگی۔ اب چند آدمی وہاں سے نکلے، چلو مدینہ منورہ چلتے ہیں، خبر معلوم کرتے ہیں کیوں نہیں آیا بندہ۔ اسے دیکھتے ہیں کہ لشکر آ رہا ہے لڑائی کرنے کے لیے، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ تم سے لڑنے آ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو مارا ہے اور تم اس کو قتل کے درپے ہوئے اور وہ بھاگ کے جان میں جا کے بھاگے، ہم تم سے لڑائی کرنے آئے ہیں۔ کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارے پاس تو آئے کوئی نہیں، ہم تو روزانہ استقبال کے لیے باہر نکلتے ہیں، اتنے دن گزر گئے تم لوگ آئے نہیں، اب ہم پتہ کرنے آئے، خیر تو ہے، کیوں نہیں آئے، کوئی ناراضگی تو نہیں ہوگی؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ بھی حیران ہو گئے۔ اگر لڑائی کے لیے ہوتے تو وہ کوئی تلوار کوئی چھرا پاس ہوتا ہے، تو خالد کو آ رہے ہیں۔ سارے مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ یہ مسئلہ پیش آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ کہ جی میرے ان کے درمیان دشمنی تھی، مجھے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ کہ مجھ سے بدلہ نہ لیں، ان کو میں نے دیکھا تو آئے ہوئے تھے، میں نے کہا مارنے آگے، میں نے بھاگ کے آ گیا۔ اس پہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ کوئی کچا آدمی، کچی خبر لانے والا آدمی تمہارے پاس پہنچے، اس کی خبر پر فوراً کسی انتقامی کارروائی پہ مت اٹھو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری ذریعے سے کسی قوم کو نقصان پہنچ جائے اور بعد میں تمہیں ندامت شرمندگی ہو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی بات کو آگے چلتا کر دے۔ جب تک بات کی تحقیق نہ ہو جائے اور بات پکی نہ ہو جائے، اس کو آگے چلتا نہیں کرنا چاہیے۔ اب صرف اپنے گمان پہ، اپنے خیال پہ اس نے عمل کیا اور کتنا بڑا نقصان ہونے والا تھا۔ اگر یہ لوگ چلے جاتے، ان پہ حملہ کر لیتے، راستے میں ملاقات نہ ہوتی تو کتنے مسلمان شہید ہو جاتے اور بے گناہ شہید ہو جاتے، اور بعد میں پتہ چلتا ندامت ہوتی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے ہر گمان پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جناب ایک بندہ سامنے موبائل کی دکان پہ گیا تھا، ادھر تو بڑی فلموں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہ کوئی پتہ نہیں میموری کارڈ میں فلمیں بنانے کے لیے گیا تھا، کوئی ایزی لوڈ کرانے بھی جا سکتے ہیں نا، ہو سکتا ہے اس کے گھر سے کوئی پیغام لایا ہو، پیغام اس کی والدہ محترمہ نے اس کو بلایا ہو، دکاندار کو یہ اس پیغام دینے گیا ہو سکتا ہے اس کو پڑوسی ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام ہو۔ ہم نے یہی گمان کرنا کہ یہ فلموں کی دکان سے نکل کر آیا، اس نے یہی کام کیا، کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ میرے محترم دوستوں، کل قیامت والے دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے، میں نے کسی جگہ مطالعہ کی کہ کل قیامت والے دن آدمی کو اس بات کا حساب دینا پڑے گا کہ تم نے میرے فلاں بندے کے متعلق بدگمانی کی کہ فلانا ایسا ہے، دلیل پیش کرو۔ ہمیں اپنے اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے، ہماری اولاد کے متعلق کوئی برا گمان کرے تو کیا حال، ہم اس سے دلیل پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ سارے بتائیں جی، پوچھیں گے نا؟ بھئی تم کون ہوتے ہو برا بلا کہنے والے میری اولاد کو؟ تو میرے محترم دوستو، والدین کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں جتنی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ ساری دنیا کے والدین جمع کر لیے جائیں اور ان کی محبتوں کو جمع کر لی جائے، اللہ کی محبت کے قطرے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ پاک اپنی مخلوق سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک عجیب واقعہ یاد آ گیا، تابعین میں سے ایک بزرگ ہیں، وہ بیمار تھے کافی زیادہ، ایک دوسرے تابعی ان کی عیادت کو گئے خیر خرید پتہ کرنے کے لیے، کیوں کسی بیمار کی عیادت کو صبح جاؤ تو شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں اس پوچھنے والے کو جو بیمار کو پوچھنے گیا ہے۔ شام کو اگر جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں، بڑی نیکی ہے، پوچھنے چلے گئے۔ وہ بیمار تھے اور پریشان تھے، کہنے لگے پتہ نہیں میری آخرت کا کیا بنے گا، میرے حشر کا کیا بنے گا، اللہ ہی میرے حال پر رحم فرمائے۔ جتنا انسان اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اس کو اپنی آخرت کی اتنی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ جو بزرگ ملنے کے لیے گئے تھے وہ بھی بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے دیکھا یہ بندہ بہت زیادہ پریشان ہے،
غمگین ہے، تو بڑی خوبصورت بات فرمائی. فرمایا اگر کل قیامت والے دن میرا حساب مجھے اختیار دے دیا جائے، یہ تمہارا حساب ہے، تم اپنے والد محترم کے پاس لے جانا چاہو تو لے جاؤ، اور اللہ جل شانہ کے پاس لے جانا چاہو تو لے جاؤ. فرشتے آ کر مجھے کہیں کہ تمہاری حساب کی کتاب ہے، اپنا حساب کرانے کے لیے اپنے والد صاحب کے پاس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. اگر مجھے اختیار دے دیا جائے، فرشتے مجھے آ کر یہ کہیں، تو فرمانے لگے میں اپنے والد کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اللہ ہی کے پاس جاؤں گا. میں اپنے والد کے پاس نہیں جاؤں گا، اللہ ہی کے پاس جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں پیار کرنے والے ہیں. والد صاحب کا پیار کہاں اور اللہ کا پیار کہاں. والد صاحب میری اتنی غلطیاں دیکھ کے برداشت کرتے جو اللہ برداشت کرتے رہے. صبح بھی کھانا دے رہے ہیں، دوپہر کو بھی کھانا دے رہے ہیں، شام کو بھی کھانا دے رہے ہیں، سانس بھی آ رہے ہیں، پینا بھی مل رہا ہے، اور میری ایک نفرمانی والد صاحب کو ان میں سے ایک بھی پتہ چلتی تو گھر سے نکال دیتے. وہ اللہ پاک نے کو کتنی پتہ چلی، اللہ برداشت کرتے رہے. تو میرے محترم دوستو، اللہ قیامت میں پوچھیں گے میرا بندہ تھا، تو نے اس کو متعلق برا گمان کیا، دلیل پیش کر. اب وہاں دلیل کدھر سے لائے گا؟ کیوں جی؟ تو پکڑا جائے گا. اور اچھا گمان کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ دلیل نہیں پوچھیں گے کہ چل انعام لے لے، انعام لے لے. اس لیے میرے محترم دوستوں، دوسروں کے متعلق فوراً بدگمانی کر لینا، خصوصاً اپنے ماتحتوں کے متعلق، بڑی خطرناک بات ہے. کوئی چند سالوں کا واقعہ ہے، چند سالوں سے مراد نہیں 15-20 سال 25 سال یہ ایسے کچھ پہلے کا واقعہ. اس زمانے میں بجلی کے میٹر اندر ہوا کرتے تھے گھروں کے اندر، اب تو باہر لگتے ہیں نا. آپ حضرات میں جو بڑی عمر کے حضرات وہ جانتے ہیں، بجلی کے میٹر باہر نہیں ہوتے تھے، اندر ہوتے تھے. جو دروازے سے داخل ہوئے مین دروازے کے ساتھ ہی وہاں میٹر ہوتے تھے. تو دروازہ اگر بند ہو تو وہ میٹر چیک کرنے والا کھٹکا لیا کرتا، کھٹکا کے چیک کر لیتا، اور کھلا ہوتا تو چونکہ سامنے نظر آتا تھا، دروازہ یوں کیا تو اس پہ لکھ لیا، یا نظر نہ آتا ایک قدم اندر چلا گیا، جا کے لکھ کے آ گیا. ایک بجلی کا میٹر چیک کرنے والا وہ میٹر چیک کرنے کے لیے آیا، میٹر چیک کیا اور فوراً چلا گیا. اس نے اندر گھر والوں کو بتایا نہیں، نہ پوچھا نہ کھٹکایا. اتنے میں اس گھر کا جو مرد تھا وہ باہر تھا، وہ کہیں باہر سے آ گیا. اچانک اس کی نظر پڑی بندہ نکل رہا ہے. اس نے غور نہیں کیا کہ اس کے ہاتھ میں تھیلا ہے، کوئی کاپی ہے، کوئی یہ وہ بندہ نکل کے جا رہا ہے. غصے میں پڑ گیا، وہ تو بندہ نکل گیا اپنی سائیکل پر. یہ گھر میں داخل ہوا تو اللہ کا کرنا اسی ہوا، تو ان کی اہلیہ محترمہ کی نہا رہی تھی. وہ تو اپنے حساب سے نہا رہی تھی، پاکی نہ پاکی کا وہ غسل. اس نے بدگمانی اپنے ذہن میں یہ ٹھان لی کہ نعوذ باللہ وہ برا فیل کر کے گئی. اس نے اٹھائی بندوق اور جو وہ نکلی اس کو گولیاں پار کر دی. پورے محلے میں شور مچ گیا اور تفتیشی آ گئے، بات معلوم کی، ادھر ادھر تحقیقات ہوئی. اور سارے محلے والوں کے ظالموں، وہ جو آدمی تھا وہ تو میٹر چیک کرنے والے تھا، وہ تو ہمارے سب کے گھروں سے ہو کر گیا ہے. 2 منٹ پہلے ہمارے گھر میں تھا، 2 منٹ اس نے کہا یہ ہمارے گھر میں تھا. وہ کہا تم نے کیا گمان کر لیا؟ ذرا سی بدگمانی نے کتنا بڑا نقصان کر دیا. دنیا کا بھی نقصان، سب کے سامنے لعنت پھٹکار، اور آخرت کا بھی نقصان. جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے تو اس پر اتنے سخت 5 عذاب قرآن پاک میں بیان ہوئے. 5 سخت ترین عذاب 5ویں سپارے میں. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ عذاب عظیم. یہ 5 شدید ترین عذاب ہم نے اپنے استادوں سے سنا کہ اتنے سخت عذاب ہم نے کسی پہ نہیں پڑھے آج تک. اتنے سخت عذاب اللہ نے بیان فرمایا. ناحق قتل پر کسی کو ناحق قتل کر دینا، ہمیشہ ہمیشہ بھی جہنم میں رہے گا. اس پر اللہ کی غضب ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، پھٹکار اس پر ہوگا. اللہ کا غضب کوئی معمولی چیز ہے؟ اب اس آدمی نے صرف اپنے گمان پر عمل کرتے ہوئے، ظالم تو پوچھتے لے، تحقیق تو کر لے، بغیر تحقیق کے کتنا بڑا نقصان کر دیا. اس آیت میں ایک معاشرتی کتنا خوبصورت اصول ہے. آپ دنیا بھر کے مذاہب کو تلاش کر کے دیکھیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا ایسا اصول. اسلام خوبصورت اصول بیان کرتا ہے. میرے محترم دوستو، ہم اس اسلامی اصولوں کو اپنے سینے سے لگائیں، اسلام کی قدر کریں. ابھی ظالم کو متعلق پتہ چلا، وہ کہیں بیان کر رہا تھا، پہلے بھی اسلام کے خلاف باتیں وہ کرتا رہتا ہے. کہتا ہم جدید ٹیکنالوجی میں اس لیے پیچھے رہ گئے ہیں اور ہم اس لیے ترقی نہیں کر سکے، ہم مدرسے بنانے کی فکر میں لگے رہیں، ہم مدرسے بنانے کی فکر میں لگے رہیں. وہ ظالم تجھے کیا پتا مدرسہ کیا چیز ہے؟ میرے آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد نبی میں جو کام کیا، مسجد نبی بنائی تو اصحاب صفہ کا مدرسہ بنایا. اور مکہ المکرمہ میں جو دعوت کا کام شروع کیا، جب دعوت کا کام شروع کیا تو مسجد میں دعوت کی اجازت نہ تھی،
وہ مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا بیت اللہ شریف. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کو مدرسہ بنایا. مسجد کوئی نہیں, مدرسہ سب سے پہلے ہے. مکہ مکرمہ میں مسجد بھی نہیں, مسجد قبضے میں, مسجد کافروں کے قبضے میں, مشرکین کے قبضے میں. تو مدرسہ مسجد سے بھی پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. تو تم کون سی ترقی سمجھنا چاہتے ہو, کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو میرے محترم دوستوں, مسلمان جو ترقی کرے گا وہ قرآن پاک کی وجہ سے کرے گا, وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی وجہ سے کرے گا. دنیا بھر کے کافر قرآن پاک سے اصول نکال کر عمل کر رہے ہو, وہ ترقیاں کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, اور تم قرآن پاک کو پیچھے پھینک رہے ہو. اسی طریقے سے میرے محترم دوستوں, زبان کا استعمال ہمارا ٹھیک ہو, زبان کو کبھی غلط استعمال نہ کیا جائے. یہ جو ہم بڑوں سے بات سنتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو, پہلے تولو پھر بولو, کبھی زبان سے ایسی بات نہ نکالو کہ بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسی بات زبان سے مت نکال کہ تاجر منہ غدن کی کل تجھے اس پہ معذرت کرنی پڑے. کل سے مراد دنیا کے اندر یا کل سے مراد آخرت کا کل ہے, تمہیں معافی مانگنی پڑے, معذرت کرنی پڑے. ایسی بات زبان سے نکالو ہی مت, زبان کو کنٹرول میں رکھو. پہلے سوچو پھر بولو, کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. یہ تولو کا مطلب پہلے سوچو کہ جو زبان میں بات کہہ رہا ہوں کہ وبال تو نہیں بن جائے گا. چند سال پہلے کچھ چند سزوکیوں والے لوگ سیدھا چوک میں آپس میں لڑائی ہوگی. کوئی مسئلہ تھا, پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا. ایک نے کہا اگر یہ غلط ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق, دوسرے نے کہا اگر یہ میں غلط ہوں تو میری بیوی کو 3, تیسرے نے کہا میری. اب ظاہر کوئی تو غلط ہوگا نا, کوئی تو غلط ہوگا. اور جس کا غلط تھا وہ پھر بعد میں مسئلہ بن گیا, وہ آگے میرے پاس. میں نے کہا اگر میرے پاس ڈنڈا ہوتا اور طاقت ہوتی تو میں تمہاری خوب پھینٹی لگاتا, جتنے جتنے ان کی خوب مرمت کرتا, لیکن میرے پاس طاقت نہیں ہے تو میں تمہاری پٹائی کروں. کتنے بڑے ظالم ہو, قصور تمہارا, غلطی تمہاری. بیویاں گھر میں تمہاری خدمت میں لگی, تمہارے بچوں کو پال رہی, تمہارے گھروں کی حفاظت کر رہی, تمہارے کپڑے دھو رہی, تمہارے کھانے پکا رہی, تمہارے گھروں کی چوکیداری کر رہی, ان کو تم طلاق لگاتے ہو, طلاق ان پہ ڈالتے ہو. بھائی تم یوں کہو اگر میں غلط ہوں تو 100 رکعت نفل میں پڑھوں گا, اگر میں غلط ہوں تو 10,000 روپے میں صدقہ کروں گا. اپنے اوپر لاؤ نا, بیویوں کے اوپر کیوں لاتے ہو, بچوں کے اوپر کیوں لاتے ہو؟ اب بیوی کو جب طلاق ہوئی تو بچوں کا کیا بنے گا, ان کو کون پالے گا؟ یہ زبان کا بے جا استعمال, زبان کا غلط استعمال کتنے بڑے نقصان کر دیتا ہے, خاندانوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. زبان دیکھنے میں بہت چھوٹی سی ہے لیکن اپنے جرم کے اعتبار سے بہت بڑی ہے, خیر کے اعتبار سے بہت بڑی ہے. جرم کرے تو جرم بھی بہت بڑا ہے. وہ آج میں جمعے میں واقعہ سنا رہا تھا کہ اگر یہ خیر کرنے پایا تو خیر بھی ایسے کرتی ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے, آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے. وہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس نے کرفیو لگایا ہوا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد جو آدمی چلتا پھرتا نظر آئے اس کو پکڑ دو, قتل کر دو یا جیل میں ڈال دو. پولیس والے رات کو گشت کر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ 3 نوجوان بھی چل پھر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں, پکڑ لیے. ایک نوجوان سے پوچھتے ہو تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ آدمی ہوں کہ جس کے سامنے بادشاہ کا سر بھی جھک جاتا ہے اور بادشاہ کا خون بھی وہ لے لیتا ہے اور بادشاہ کے پیسے بھی لے لیتا ہے. اب پولیس ڈر گئی تو کوئی بادشاہ کا, یہ بادشاہ تو کوئی پیو لگتا ہے, یہ تو کوئی بادشاہ سے ہی بڑا ہے, اب اس کو مارے گے مصیبت بن جائے گی. اچھا دوسرے سے پوچھتے ہیں وہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اس باپ کا بیٹا ہوں کہ جس کا دسترخوان کبھی سنبھلتا ہی نہیں, ہر وقت دسترخوان بچھے ہی رہتا ہے اور لوگ اس دسترخوان پہ بیٹھے ہی رہتے ہیں, اور ایک ہنڈیا اترتی ہے چولہے سے تو دوسری چڑھ جاتی ہے, وہ اترتی ہے دوسری چڑھ جاتی ہے. وہ کہنے لگا یہ تو کوئی لگتا ہے عرب کے بڑے سخیوں میں سے کسی کا بیٹا ہے, مصیبت ہی نہ بن جائے اس کو قتل کر کے. تیسرے نے کچھ اور کہا تو اب وہ ڈرتے رہتے, انہوں نے اس کو اپنے پاس قابو تو رکھا. صبح بادشاہ کے سامنے پیش کرنا ہے. اب صبح حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیا کہ حضرت یہ رات کو 2 بندے پکڑے گئے لیکن یہ ہیں بڑے کے بڑے لوگوں کے بیٹے, اس لیے ہم نے چھوڑ دیا, ان کو قتل نہیں کیا. کون ہے یہ؟ کہ جی یہ آدمی کہتا ہے میں تو اس آدمی کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بادشاہ کا سر بھی جھک جاتا ہے اور بادشاہ کے خون بھی لے لیتا ہے, ایسے بھی لے لیتا ہے. وہ حجاج بن یوسف کہتا ہے تو کس کا بیٹا ہے؟ کہتا ہے میں نائی کا بیٹا ہوں. تو آپ ان سے ٹرینڈ کراتے ہیں, آپ وہ خون بھی لے لیتا ہے, آپ کا خون بھی نکلتا ہے سر سے, پیسے بھی آپ سے لے لیتا ہے. حجاج بن یوسف بھی ہنس پڑا. وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا, ذرا سے اس کی بات سے یوں ہوتا تو قتل کرا دیتا تھا. ہنس پڑا, کہتا چھوڑو اس کو. دوسرے کو کہتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں نان بھائی کا بیٹا ہوں.
چھولے بیچتے نا ریڈیو پر، وہ گٹھیا لگاتا تھا تو وہ اس کا کام خوب چلتا تھا، ہر وہ دسترخوان بچھے ہی رہتا تھا، ادھر سے لوگ کھا رہے ہیں جا رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں، ایک ہڈیا اترتی ہے دوسری چڑھ جاتی ہے، وہ چڑھ جاتی ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا تمہاری فصاحت بلاغت ہے تمہیں نجات دے دی، جاؤ تمہیں چھوڑ دی۔ اب زبان کو صحیح استعمال کریں تو کتنا فائدہ بھی ہو جاتا ہے، اسی زبان کو غلط استعمال کریں، وہ تھوڑی سی رات کو بدماشی کرتے تو گردن اتار دیتا، اور نے فوراً سوچا، پہلے سوچو تو پھر بولو، پہلے تولو تو پھر بولو۔ اور تیسرا کوئی اور تھا مجھے اس کا میں بھول گیا واقعہ، ایک مطلب حجاج بن یوسف نے اپنا منہ لپیٹا، آنکھیں صرف خالی ہیں، گھوڑے پہ سوار ہو کر چلا گیا، ایک کھیت میں گیا تو ایک بابا جی کھیتی باڑی کر رہے، ظالم تو تھا یہ، بہت لوگوں کو اس نے شہید کیا، علماء کو صحابہ کرام کو شہید کیا۔ تو یہ اب منہ لپیٹا ہوا بابا جی سے پوچھتا ہے کہ تم حجاج بن یوسف کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں، تو بڑا ظالم ہے۔ اور اس سے پوچھا وہ کیسا ہے؟ وہ تو بہت ظالم ہے، جہنمی ہے، فلاں فلانا ہے، خوب بابے نے باتیں سنائی نا۔ اتنے میں حجاج بن یوسف نے اپنا اور مال اتارا، اس نے کہا تعریف نہیں مجھے، آپ پہچانتے ہو؟ پہچان تو ہو گیا وہ بابا، یہ تھا بڑا سمجھدار، کہتا ہے میری بات سنو، میں دن میں 2 مرتبہ پاگل ہوتا ہوں اور اس وقت بھی میں پاگل ہی ہوں۔ حجاج یہاں بھی ہسپتال چھوڑ دیجیے۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ زبان کا صحیح استعمال آدمی کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، اور زبان کا غلط استعمال آدمی کو نیچے نبو دیتا ہے۔ بس اولاد سے غلطی ہوگی، والدین کو ناراض ہو گئے، آپ یہ حجتیں پیش کرتے ہیں، نہیں جی ایسا تھا، نہیں جی ایسا تھا، نہیں جی تو بعد میں کبھی کر لینا، آج تو ہمیں یہ معاف کر دو، ابو جی معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، 2-4 تھپڑی کھا لو، کوئی اس وقت ان کے غضب سے بچ جاؤ، دوسرے وقت میں جو حقیقی وہ بات بتا دو۔ اگر سننا نہیں چاہ رہے، سننا چاہ رہے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں، پھر تو بات بتاؤ، وہ سننا نہیں چاہ رہے تو بجائے عذر بیان کرنے کے صاحب کو غلطی ہوگی معاف کر دو۔ تو زبان کا صحیح استعمال میرے محترم دوستو، زبان اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ آدمی کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، دل میں بات آتی ہے، وہ خیال فوراً منتقل ہوتا ہے دماغ کو، اور دماغ فوراً آرڈر دیتا ہے زبان کو، اور زبان وہ دل کی بات اگلے کو بتا دیتی ہے۔ اس میں کوئی دیر نہیں لگتی، آنن فوراً یہ بات ساری ہوتی ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ ہماری ڈیوٹی لگاتے کہ تم پہلے سوئچ آن کرو، پھر نمبر ملاؤ، اور پھر اگلے کو بات کہو، تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی محمد عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ 2 موقعوں پر مجھے بہت زیادہ عبرت حاصل ہوئی۔ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اس کی زبان کام نہیں کرتی تھی، کوئی ایسی بیماری لگ گئی تھی گلے میں کہ ڈاکٹروں نے مشین کوئی اس کو دی ہوئی تھی، وہ مشین یہاں لگاتا، پھر گلے کو دباتا، پھر بڑی مشکل سے بول کے بات کرتا، اور اس کی بات ایسی ہوتی جیسے جانور بولتا ہے، اور بچے اس سے مذاق کرتے، بچے اس پہ ہنستے۔ تو فرمایا اس آدمی نے جب مجھ سے بات کی اور اتنی مشقت کے ساتھ بات کی، مجھے بہت عبرت ہوئی کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں کسی مشقت بھی نہیں ڈالا کہ تم پہلے بٹن دباؤ، پھر یہ نمبر ملاؤ، پھر تمہاری زبان بات کرے گی، ایسا نہیں۔ جو دل میں خیال آیا فوراً دماغ کو پہنچا، دماغ نے فوراً آرڈر کیا، فوراً اپنے سامنے والے کو بات کہہ دی۔ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تمہید باندھنے کی اور مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو غلط استعمال نہ کریں۔ اس لیے اسلامی اصولوں میں سے ایک اصول، اگلی آیت جو میں نے قرآن پاک کی پڑھی، دیکھو جو خالق کائنات ہمیں بتایا، اصل بات تو وہ ہے نا جی، ایک میں اور آپ کسی بات کو تصور میں لے آئیں، اور ایک خالق کائنات ہمیں بات بتائے، اصل بات تو جو اللہ پاک نے بتائی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم سارے کون ہیں جی؟ اور ہمارے امی ابو بھی ایک ہی ہیں، والد محترم والد صاحب ہمارے وہ بھی ایک ہی ہیں، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ کیوں جی؟ ہم سب کے والد صاحب کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو عرب مہمان بھی تھے، تو کسی نے دوسرے کو متعلق تعارف کرایا کہ یہ میرا اشراف، یہ سادات میں سیدوں میں سے ہے، نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ عرب کہنے لگا نحن کلنا من اولاد الانبیاء، ہم سب کے نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، کلنا من اولاد نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کافر سارے ہلاک ہو گئے تھے، پھر آگے انہیں سے ان کے بیٹوں سے آگے اولاد چلی گئی۔ انہوں نے کہا ہم سب نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو میں بھی نبی کا بیٹا ہوں، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ تو ہم سب نبیوں کی اولاد ہیں۔ کس کی اولاد ہیں؟ بول کے بتائیں کس کی اولاد ہیں؟ نبیوں کی اولاد ہیں۔ آپ بھی نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، آپ کیوں جی ہے کہ نہیں؟ میں بھی ہوں، سب ہیں، ہم سب آپس میں بھائی ہیں۔ تو المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آج میرے محترم دوستو میڈیا بہت بڑی لعنت ہے، ترقی نہیں ہے، یہ ترقی نہیں ہے۔
یہ بہت بڑی لعنت ہے، مصیبت ہے۔ ہاں پنجاب میں والی ترقی ہے، یہ چیز ترقی 2.5 بار۔ جب تک میڈیا نہیں تھا آج سے 80% برائیاں کم تھی، جب سے میڈیا آیا 80% برائیاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ کسی کونے علاقے میں، کہیں پاکستان کے کسی کونے میں کوئی برائی ہوگی، اس کو گھنٹوں گھنٹوں چلائیں گے، گھنٹوں ظالم یہ کہ تو برائی بیان کر رہا، حضور کا امتی ہے، حضور کے سینے پر کیا گزرتا ہوگا، آپ کے دل مبارک پر کیا گزرتی ہوگی، آپ کے بیٹے کی برائی بیان کرے آپ کے دل پہ کیا گزرے گی۔ یہ میرا نبی علیہ السلام کی نشانی ہے، نبی علیہ السلام کا امتی ہے۔ ہاں اس نے جرم کیا ہے، قریب پولیس والے آدمی جو وہاں کے ذمہ دار ہیں وہ اس کو سزا دیں۔ تم اس برائی کو پورے پاکستان میں بیان کرتے ہو، سارے پاکستان والے برے بن جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی باتوں سے یقین جانے، اس سے بڑی بڑی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آپ علماء کرام کے پاس دیکھیں احادیث کی کتابیں، آپ حیران ہوں گے۔ لیکن مجال ہے نبی پاک علیہ السلام اپنی زبان سے کوئی گندی بات نکالیں۔ آپ نے اچھی باتیں نکالی، سب صحابہ کرام اچھے بن گئے، بول کے بتائیں سب صحابہ کرام۔ اگر نبی علیہ السلام بری باتیں نکالتے تو لوگ کیا بن جاتے؟ جس بات کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہو اس کا تذکرہ کرو، جس کو مٹانا چاہتے ہو اس کا تذکرہ مت کرو، بیرون ملک میں ایک جگہ جماعت گئی، ہمارے اکابر ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جب تم پاکستان سے باہر جاؤ، کوئی یہاں کی برائی، پاکستان کی کوئی برائی باہر بیان نہ کرو، پاکستان کی اچھائیاں بیان کرو تاکہ ان لوگوں میں اچھائیاں پھیل جائیں، اور جب وہاں سے واپس آؤ تو ان کی کوئی برائی یہاں بیان نہ کرو، ان کی خوبیاں بیان کرو تاکہ ان کی خوبیاں یہاں پھیل جائیں۔ یہ بہت زبردست اصول ہے۔ ایک جماعت ہم نے بتایا فلاں ملک کے اندر گئے، شہر میں ہم پہنچے تو شہر کے بعد ایک دیہات میں جانا تھا، ایک درمیان میں پل سے گزرنا تھا، تو ایک آدمی پاکستان سے گیا ہوا غالباً کراچی کا تھا، وہ وہاں کاروبار کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، جماعت کو آ کے پاس بیٹھ گیا، اس نے آ کر وہاں اس ملک والوں کی برائیاں شروع کر دی، پتہ نہیں اوٹ پٹانگ باتیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، پہلے اچھی باتیں بتانے لگا پھر برائیاں شروع کر دی، پھر کہا بھی کہاں تشکیل ہے یہ فلاں علاقے میں، کہا فلاں ملک سے، فلاں جو پل ہے نا اس پل کے اوپر سے آپ گزرو گے نیچے عورتیں ننگی نہاتی ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ جماعت والے کہنے لگے ہمارا تو وہاں و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہاں سے گزرے، شیطان دل میں بار بار ذہن میں بار ڈالتا کہ نیچے دیکھو نیچے دیکھو۔ اب کسی نے دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے دیکھا تو گناہ کس کو ہوا؟ اس بتانے والے کو۔ اگر وہ برائی کا تذکرہ نہ کرتا، وہ کہتے ہیں بڑی بس میں گئے تھے، دائیں بائیں نظر بھی نہیں آتا تھا تو کوئی نیچے دیکھتا بھی نہ، تو برائی کا تذکرہ کر کے لوگوں کے دلوں میں بات ڈالی کہ تم یہ برائی کرو۔ یہ میڈیا سب سے بڑے فتنے کا وہ کیا کہتے ہیں فتنے کی جڑ ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں اتنی مسجدوں میں لوگوں نے نماز پڑھی، فلاں مسجد میں اتنے نمازی زیادہ ہو گئے، فلاں جگہ اتنے دسترخوان لگے، اتنے مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا، اتنی زکوٰۃ ادا ہوئی، اتنے اعلیٰ طریقے سے نکاح ہوئے، اتنے پل بنے، فلاں کے لیے شاباش، فلاں کے لیے نہیں۔ برائی کا تذکرہ کریں، پورا دن برائیاں، پورا دن برائیاں، سیاسی لیڈر ان کی برائیاں، وہ ان کی برائیاں، یہ ان کی برائیاں، ان کی برائیاں۔ اگر یہ سیاسی لیڈر بھی برائیاں چھوڑ دیتے نا، یقین جانے انقلاب آ جاتا، سارے 5 سال دوسروں کی برائیاں بیان کر کے لگا دیتے۔ اگر دوسروں کی خوبیاں بیان کرتے کہ ہم سے پہلے حکمرانوں نے یہ اچھائی کی، یہ اچھائی کی، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، اس اچھائی کو آگے بڑھاتے ہیں، اب اللہ نے ہمیں توفیق دی، اس اچھائی کو ہم اور آگے بڑھائیں گے، اس سے مزید اچھائیاں کریں گے، تو تمہیں کیا ضرورت ان کی عزتیں کرنے۔ اور واللہ العظیم جو حکمران دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، اللہ حدیث پاک میں آتا ہے، حکمرانوں کی بات تو ویسے آ گئی، جو دوسروں کے عیب دیکھتا ہے اللہ نے قسم کھا لی ہے اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک وہ عیب اس میں نہ آ جائے۔ جو نیا حکمران آتا ہے شروع میں ٹھیک ہوتا ہے، دوسروں کو برائیاں کر کے وہ ساری برائیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ حکمرانوں کی بات نہیں، ہماری آپ کی بات بھی یہی ہے کہ جو محلے میں زیادہ باتونی ہوگا، زیادہ لوگوں کو عیب بیان کرو، زیادہ برا وہی ہوگا۔ دوسروں کے خیر وہ جو خوبیاں بیان کرنے والا ہوگا، اچھائیاں بیان کرنے والا ہوگا، یقین جانے سب سے اچھا وہی ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام سب سے اچھے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے مبارک باتیں نکلتی تھی۔ یہ زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کو صحیح استعمال کرنا۔ ایک تیسری معاشرتی برائی میں نے عرض کیا، مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھے، نقصان یہ آپ کے یہاں جو نالیاں چھوٹی چھوٹی، ہمارے یہاں تھوڑی سی نالی بڑی ہے ڈوکسیدہ میں نے کئی بار جمعے میں عرض کیا ساتھیوں سے آگے پیچھے بھی کہ آپ اپنے گھر سے کوڑا اٹھاتے ہیں تو کوڑا کرکٹ یہ جو شابن بیگ اٹھاتے ہیں ایسی جگہ جا کے رکھیں جہاں سے سرکاری گاڑی آتی اٹھا کے لے جائیں۔ اب کئی گھروں کے واقعات ہیں، لوگوں نے دیکھے گھروں سے شاپر اٹھا کے لائیں گے اور نالے میں ڈال دیں گے۔ جب پانی آتا ہے تو سارا پانی ڈوکسیدہ کی سڑک سے رو ٹینک کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اب سڑک بھی ٹوٹ چکی ہے، دائیں بائیں دکانوں میں پانی داخل ہو جاتا ہے، لاکھوں کا لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، لاکھوں کا۔ اور جب بارش اور زیادہ ہو جائے تو پھر نالا لئی میں سیلاب ہو جاتا ہے، نالا لئی ہے وہ سمندر تو ہے نہیں کہ تم اس میں کچرا ڈالتے ہو۔ کچرا ڈالنے کے لیے مختلف جگہ ہیں، ایک گناہ کبیرہ ہے دوسروں کو تکلیف دینا۔
آرام سے لوگ جاتے موٹر سائیکل جاتے یہ بیچارہ ڈال دیا نالے کے اندر. میں نے طالب علموں کو مدرسے میں اساتذہ کو کہا, طلباء کو کہا, اللہ کے یہاں تو پکڑے جاؤ گے اگر اس نالے میں تم ٹینکی کی پلی آتی ہے نا, اگر تم نے یہاں نالے میں کوڑا ڈالا, وہ فلاں فلاں جو جگہ بنی ہے جہاں سے گاڑی اٹھاتی ہے, آپ کو شقت آپ پر آتی ہے, بے شک آئے وہاں جا کر کوڑا ڈال کے آؤ. یہ نالی میں کوڑا ڈال دینا, دوسروں کو تکلیف دینا, اذیت دینا. آپ کا گھر تو اونچی جگہ پر ہے, نیچے جن لوگوں کے پاس انہیں تکلیف ہوگی. میں کئی بار تو دیکھتا ہوں وہ ٹینک پولی کے پاس جو دکاندار ہیں انہیں سریے رکھے ہیں بیچارے, بسا اوقات کئی گھنٹے وہ کوڑا نکالتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی دکان کا راستہ بند ہو چکا ہے اور بڑے ان کو ٹس سے مس نہیں ہوتا. انما المؤمنون اخوہ, اس کا کیا مطلب کہ مسلمان بھائی ہے, اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو, اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھو. اس وقت تک تم میں کوئی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس پسند کرنے سے کیا مراد ہے؟ سلوک, معاملہ. تو ہی چاہتا ہے بھری مجلس میں تیری بےزتی کوئی نہ کرے تو بھی کسی کی بےزتی نہ کر. تو ہی چاہتا ہے تیری ماں بہن بیٹی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھے تو بھی کسی کو نہ دیکھے. اس سے معاملہ مراد ہے. اور حضرت جی کا بیان تھا, مولانا مسعودی صاحب دامت برکاتہ کا, اتوار والے دن اسلام آباد میں تھا. کہنے لگے کہ ایک آدمی نے بیٹھ کے ایک مجلس میں کسی کی غیبت کی برائی بیان کی, تو اس مجلس میں سے ایک اٹھا اور اس نے آ کر فلاں کو بتا دیا کہ جناب فلاں مجلس میں فلاں آدمی آپ کے متعلق کی بات کہہ رہا تھا اور آپ نے سنی. آپ نے سننے کہا جناب تیرا بڑا شکریہ, تو تھے موجود سے ہیں, تو نہ ہوتا تو کون میرے کو گل پہنچاتا, نہیں آپ اگر وہاں موجود نہ ہوتے مجھے بات کون پہنچاتا. آپ کا بڑا شکریہ, شکر آپ موجود تھے, آپ نے مجھ تک بات پہنچا دی. حضرت فرمانے لگے یہ شکر کی بات نہیں ہے, یہ ظلم کی بات ہے کہ اس نے تمہارے دل میں اس کی نفرت ڈال دی. اس کی مثال ایسے ہے کہ دشمن نے آپ کی طرف تیر پھینکا اور آپ ذرا دور تھے, تیر پہنچا نہیں, راستے میں گر گیا. دشمن نے آپ کی طرف جوتا مارا آپ کو, لیکن جوتا پہنچ نہیں سکا, راستے میں گر گیا. دشمن نے ایک پتھر آپ کی طرف پھینکا, وہ پتھر پہنچا نہیں, راستے میں گر گیا. اور یہ جس کو آپ کہتے ہیں شکر ہے تو سے موجود سے ہیں, یہ گیا اس نے جوتا اٹھا کے آپ کے منہ پہ مارا, پتھر اٹھایا رکھ کے آپ کو مارا, اور وہ جو تیر اس نے چلایا تھا تیر رکھ کے آپ کو مارا. آپ کہتے ہیں شکر ہے تو سے موجود سے, تو نہ ہوتا تو کون بچاتا, تو نہ ہوتا جوتا میرے تک کون پہنچاتا, اس کا جوتا تو راستے میں رہ گیا سی. میرے محترم دوستو, غیبت کرنے والا گناہ گار ہے, لیکن غیبت کو ہم تک پہنچانے والا اس سے بڑا گناہ گار ہے. کیا پتہ جھوٹ کر رہا ہو, لگائی بجھائی کر رہا ہو. ابھی کچھ عرصے کا واقعہ ہے, یہی قریب کا واقعہ ہے. ایک بڑے عمر کے بزرگ تھے, پڑھے لکھے آدمی, وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے. وہاں کوئی تعلق والا ساتھی تھا تو اس سے ملاقات ہوگی. وہ پھر اپنے جدے میں رہتا تھا, اپنے ساتھ جدے میں لے گیا, بڑی کھلایا پلایا, خدمت کی, کوئی ساتھ کمبل دیے اور سامان دیا, بکسے بھر بھر کے سامان کے دیتا. وہ تھا بھی سخی. گپ شپ میں بات ہوئی تو کہا مبارک ہو تجھے, تیری شادی ہوئی ہے. یہ بوڑھے جو بابا جی ہیں اس نوجوان کو کہہ رہے ہیں جو جدے میں تھا کہ آپ کو مبارک ہو, تیری شادی ہوئی ہے. اب وہ کچھ سسرال کے ساتھ یا بیوی کا کچھ ناراضگی تھی, 2-3 مہینے ہوئی شادی ہوئی تھی. اس نے اپنے گھر کے کچھ پریشانیاں بیان کرنا شروع کر دی کہ میری بیوی ایسی, میرا شوہر, وہ اپنا سسر ایسا, ساس ایسی. اب وہ سنتا رہا ظالم, اور اسے تحفے ہدیے بھی لے کر آیا, پاکستان آیا, اور جب ملا ان کے سسرال کو, وہ جو تمہارا داماد ہے نا وہ تو یوں کہہ رہا تھا, یوں کہہ رہا تھا, یوں کہہ رہا تھا, یوں کہہ رہا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. شکر ہے تو تھے موجود سے, تو نہ ہوتا تو کون بچاتا. اب ان کو غصہ آیا سسرال کو, انہوں نے اٹھا ٹیلی فون کیا اپنے داماد کو سعودی عرب میں کہ تم یہ بات کیوں کی. اس کو بھی غصہ آ گیا, اس نے اور کچھ سنا دی, انہوں نے اور سنا دی. کرتے کرتے وہیں سے ٹیلی فون میں اس نے کہا جو تمہاری بیٹی کو 3 طلاق. اس بابے نے کیا کیا, ظالم نے اس کا مال بھی لے لیا اور اس کی بیوی بھی جدا کرا دی غیبت کر کے. کتنا بڑا ظلم ہے غیبت, یہ گناہ ہے کبیرہ میرے محترم دوستو. چغلی لگانا, غیبت کرنا. میرے آقا قرآن پاک میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ کیا اس بات کو تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو تم کھاؤ. کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا. تو مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے مردہ بھائی پڑا اور اس کی گوشت کاٹ کر کے کھایا جا رہا. اس سورہ حجرات میں عجیب معاشرتی مسائل ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں. سورہ حجرات کے اندر یہ 2-3 میں نے عرض کیے. اس لیے میرے محترم دوستو, غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں, جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں, بددیانتی سے اپنے آپ کو بچائیں. میں ایک بار کوئی لکھائی کرنی تھی, کوئی اشتہار بنانا تھا, ایک نمازی بیٹھے تھے, کہتے میں کر کے لاتا ہوں. میں نے کہا آپ کہاں سے, شکر ہے مجھے یاد آ گیا اللہ کی رحمت سے. میں نے کہا آپ کہاں سے کام کر کے لائیں گے. وہ کہتا اپنے دفتر سے. میں نے کہا آپ کے دفتر میں اس بات کی اجازت ہے کہ مسجد کے اشتہار آپ اپنے دفتر سے بنائیں. وہ چپ ہو گیا. میں نے کہا سرکاری کام ہے. کہاں سرکاری, سرکاروں نے اجازت دی ہے کہ مسجدوں کے اشتہار ہمارے یہاں سے بناؤ کہ نہیں. تو میں نے کہا تو حرام ہوا. کتنے لوگ ایسے ہیں
سرکاری املاک کو اٹھا کر اپنے ذاتی املاک سمجھ کے استعمال کرتے ہیں. سرکاری پن استعمال کر لیا، سرکاری چیزیں اٹھا کے اپنے گھر لے کے آگے. خیانت میرے محترم دوستوں، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو پریشانی ہے وہ خیانت ہے. اگر خیانت امانت میں بدل جائے ہمارا پاکستان ترقی کر جائے. بددیانتی ہوئی خیانت یہ بہت بڑا جرم ہے اس وقت. تو کم از کم ہم تو یہ نیت کریں گے، ہم جرم نہیں کریں گے. کتنے لوگ جھوٹے سرٹیفکیٹ بنا کے لے جاتے ہیں، جھوٹے سرٹیفکیٹ بنا کے جا کے چھٹی لے لی، ڈاکٹر صاحب کو کچھ پیسے دیے اور جناب یہ فلاں فلاں بیماری میں مبتلا ہے اور رپورٹ بنا کے دے دی جھوٹ کی، اور جا کے چھٹی لے کے آ گئے اور اپنے کاموں میں لگے، اجتماعی کاموں کو چھوڑ دی. جھوٹ بول کے چھٹی لینا، جھوٹی سرٹیفکیٹ بنانا، جھوٹی شہادت دینا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں. اللہ جل شانہ سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، زبان کا صحیح استعمال نصیب فرمائے. اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی اللہ پاک توفیق دے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں. اللہ جل شانہ آپ حضرات کو، ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں، وسعتیں، برکتیں نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وصلی وسلم علیہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. کہ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت مسلمہ کے اللہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آج تک تیرے محبوبوں نے اور محبوب الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے اتنی خیریں مانگی ہیں، ہم آپ سے وہ ساری خیریں مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ آپ کے محبوبوں نے اور محبوب الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے شرور سے، برائیوں سے پناہ چاہیے، ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں کسی کے حوالے نہ کر، ہمیں کسی کے سپرد نہ فرما. اے اللہ ہمیں کسی کے سپرد نہ فرما. کسی بچے کو پکڑ کے انگلی پکڑ کے چلایا جاتا ہے، اے اللہ ہم اس طرح آپ کے محتاج ہیں. اللہ ہمیں پکڑ کر اپنی رحمت کے ساتھ پکڑ کر اللہ ہمیں جنت والے راستے پہ چلا دے، ہدایت والے راستے پر چلا دے. گناہوں والے راستے پر چلنا بھی چاہیں تو نہ چلنے دے میرے مولا. خیر والے راستے کی طرف ہمارے دلوں کو پلٹ دے. اے اللہ اپنے قریب کر کے اپنے سے دور نہ کرنا، ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا. اے اللہ اپنے قریب کر کے اپنے سے دور نہ فرما. اس مسجد صاحب صفحہ کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں بہت قبول فرما. مسجد نبی شریف علی مبارک نسبتیں، کعبہ شریف علی مبارک نسبتیں نصیب فرما، وہاں والی مبارک برکتیں عطا فرما. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبی شریف کے اندر اعمال تھے، دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر، عبادت، خدمت، وہ سارے اعمال اس مسجد میں بھی اور ہم سب کی مساجد میں اور پورے پاکستان میں اللہ وہ سارے مساجد کے اندر اعمال چالو فرما. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. خاص طور پر اے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. آج 50 دن سے بھی اوپر ہو گئے ہیں ہمارے مسلمان بھائی اللہ مظلومیت کی حالت میں ہیں. اللہ جس طرح بیت اللہ شریف کی حفاظت سے اس زمانے کے لوگوں نے ہاتھ پیچھے کر لیے کہ ہمیں حفاظت نہیں کر سکتے، پھر ہاتھیوں کو اے اللہ آپ نے خود ہی ہلاک فرمایا اور اے اللہ ابابیلوں کو بھیج کر ہاتھیوں کو ہلاک کیا. اے اللہ آج دنیا کے 50 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، سب نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے ہیں ان کی مدد سے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ابابیلوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرما اور ظالموں کے ظلم سے اللہ نجات عطا فرما. اللہ جن کی مقدر میں ہدایت ہے انہیں ہدایت دے کر مسلمانوں کا معاون بنا دے. جن کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو جن کو انہیں ہلاک فرما. اللہ ان پر بھی ابابیلوں کے لشکر کو بھیج میرے مالک. اور اللہ خذہم اخذ عزیز مقتدر. ساری دنیا کے کافر اللہ ایک ہی جماعت ہے مسلمانوں کے خلاف، ان کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرما. ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، بڑے قصوروار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن اللہ بندے تو آپ ہی کے ہیں، آپ کے نبی کے نام لینے والے ہیں، آپ کا نام لینے والے ہیں. اپنی رحمت سے معاف فرما کر مدد و نصرت فرما. ہمارے ملک پاکستان کی اللہ تو حفاظت فرما، ہمارے حکمرانوں کی اللہ تو حفاظت فرما، ان کے ایمان کی ہدایت کی حفاظت فرما. غیروں کے ساتھ دوستی لگانے کے بجائے اللہ اہل اسلام کے ساتھ دوستی لگانے کی توفیق عطا فرما. تو نے خود ارشاد فرما دیا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہود و نصارہ ہرگز تم سے خوش نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، تم کافر نہ بن جاؤ. کہ اللہ ہمیں بھی ہمارے حکمرانوں کی بھی ہدایت اور سمجھ عطا فرما. مسلمانوں کا آپس میں جڑنے کی اور ایک قوت بننے کی اللہ توفیق عطا فرما. کافروں کی طرف جھکنے سے اللہ تو محفوظ فرما. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. ہمارے قاری مہتاب صاحب اور ان کے رفقا نے مل کر محنت کی، کوشش کی، ساتھیوں کو جمع کیا، یہ مجمع جمع ہوا، ویسے جمع نہیں ہوا، بڑی محنت کی. اللہ اپنی شان کے مطابق بہترین بدلہ عطا فرما، اپنی بارگاہ کی قبولیت عطا فرما.
اس مسجد کی جتنی ضروریات باقی ہیں اپنا خزانہ غیب سے پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد